بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں سننے والے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں خوشبو سے معطر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر بات سے بات مولانا کے ساتھ کے نئے پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آپ اس پروگرام میں مولانا صاحب کی زبانی دینی مسائل سے روشناس ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب بڑے ہی احسن انداز میں، آسان انداز میں ہماری شرعی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سامعین معظم، آج جس ٹاپک کو، جس موضوع کو لے کر حاضر ہیں، یہ موضوع بظاہر عام سا لگتا ہے، لیکن یہ اپنے اندر ایک بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے اگر دیکھا جائے تو۔ سامعین معظم، جب آپ اس موضوع کو سنیں گے سوالاً جواباً، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی اس کی بڑی اہمیت، فضیلت ہے، اس موضوع کی بڑی وسعت ہے۔ اس موضوع پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ سامعین معظم، یہ موضوع ہے کھانے کے متعلق، کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کھانے کے جو احکامات ہیں کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے۔ دن میں ہم کئی بار کھانا کھاتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو کھانا کھانے کے آداب معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو آئیں حضرت مولانا صاحب سے معلوم کرتے ہیں سوالاً جواباً۔ حضرت مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بار پھر خوشبو پی کے لیے وقت نکالا۔ مولانا صاحب، تمہید میں جیسا میں نے بیان کر دیا کہ اس موضوع کی بڑی وسعت ہے، یہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ پہلا سوال آپ سے میں یہ کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ کیا ہاتھ دھونے کا بھی کوئی طریقہ ہے قرآن سنت میں؟ کیا اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ کیا اگر ہم ہاتھ نہ دھوئیں تو کوئی وعید ہے، اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سفینہ بھائی، آپ کا بہترین سوال ہے۔ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونا فقر کو دور کرتا ہے، اور یہ عمل تمام نبیوں کی سنت ہے۔ ہاتھ دھونا زیادتی خیر کا باعث ہے، یعنی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے، اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور کھانا انسان تو ویسے بھی کھاتا ہے، اگر سنت طریقے سے کھائے تو پیٹ بھی بھر جائے گا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سنت کی ظاہری باطنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ ہاتھ نہ دھونا وہ تو جانوری کی مثل بن جاتا ہے، ہاتھ دھونا باعث برکت ہے۔ اس میں صرف برکت کھانے میں نہیں ہوتی، بلکہ گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس پر کچھ قرض تھا، تو اس نے سنت کی نیت سے شروع کر دیا، کھانا جب آتا تو ہاتھ دھوتے، جب کھانا کھا لیتے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر بھی ہاتھ دھوتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چند دنوں میں مجھے معلوم نہیں، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ میرا قرض دور ہو گیا، اتر گیا قرضہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے، یہ سنت کی برکت ہے۔ تو مختصر میں یہی عرض کروں گا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہمارے بھائی کہ ٹائم نہیں ہے دھونے کا، بس کھانا کھا لیں، تو سنت طریقہ بھی ہے، برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے، اور سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔
صحت لحاظ سے بھی یہ ٹھیک ہے کہ ہاتھ دھونا اچھی بات ہے، کہ ہاتھ نہ دھوئیں تو جراثیم لگ جاتے ہیں، منہ میں چلے جاتے ہیں، پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ اچھا، کہ اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تو پھر کیا کرے؟ تو اگر کھانے جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو بھول جائے اگر بسم اللہ، تو جب یاد آئے تو پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو کھانے کے آداب اسی طریقے سے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو اور ہر ایک اپنے قریب سے کھائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قریب سے یعنی اپنے آگے کھائے، جو سامنے اگر آدمی ڈھیر ہوں یا زیادہ لوگ ہوں تو برتن میں ایک ہی برتن میں جب سالن وغیرہ آ جائے تو اپنے سامنے کھائے، نہ کہ دوسرے کے آگے کھائے۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، خلاف سنت بھی عمل ہے۔ تو چاہیے اسے بسم اللہ پڑھ لے، یہ بھی کافی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا علامہ صاحب، دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہیں اور پھر برتن کو بھی انگلیوں کی مدد سے چاٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ شرعی حکم ہے؟ ہاں بالکل، یہ انگلیاں چاٹنا اکثر لوگ تو یہ پتہ نہیں کچھ دنیا داری کا عیب سمجھتے ہیں۔ انگلیاں چاٹنا یہ سنت اور مسنون طریقہ ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے، اور برتن کو بھی صاف کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برتن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانا کے کس حصے میں برکت ہے؟ تو المختصر یہی ہے، ترمذی شریف کی بلکہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برتن میں کھائے اور اسے صاف کرے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اللہ، یہ تو بہت بڑی اہم بات آپ نے بتلائی ہمارے سننے والوں کو، کہ برتن بھی دعائیں کرتا ہے۔ بالکل۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برتن کو صاف کیا، انگلیوں کو چاٹا، خدا اس کا دنیا اور آخرت میں پیٹ بھر دے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث بات ہے۔ اچھا، یہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، زیادہ انگلیاں بھی استعمال کر لیں تو کوئی کباہت تو نہیں ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تو 3 انگلیوں سے تناول فرماتے، اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے۔ 3 انگلیوں سے بھی کھانا ثواب ہے، پیسے برکت ہے، 5 انگلیوں سے بھی کھانا کھا سکتا ہے انسان۔ یعنی کہ اس طرح کا کھانا ہو، یعنی کہ کچھ اس طرح کے کھانے ہوتے ہیں کہ 3 انگلیوں سے نہیں کھائے جا سکتے ہیں، تو وہ 5 انگلیاں استعمال کر لیں، تو یہ منع شرعی نہیں ہے؟ 5 انگلیوں کی بھی اجازت ہے جی، 5 انگلیوں سے بھی کھا سکتا ہے۔ اچھا جی، علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ کھانا کھانے کے بعد، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے سامعین، جو میں پوچھ رہا ہوں، میں نے پڑھا ایک جگہ پر، سنا بھی علماء کرام سے، کھانا کھانے کے بعد اگر یہ ہاتھوں کو نہ دھویا جائے، اس ہاتھوں پر اگر انگلیوں پر گھی لگا ہوا ہے یا آئل لگا ہوا ہے تو وہ اس طرح مل لے اپنے ہاتھوں پر، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا ایسے کوئی فرضی بات ہم نے سنی ہے، پڑھی ہے؟ اگر کوئی گھی تری وغیرہ ہاتھوں کو لگ جائے تو وہ ہاتھوں پر مل لینا بھی، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی جائز ہے، اور بعد میں اگر دھو لے وہ بھی سنت طریقہ ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اگر سنت کی نیت سے وہ تری اپنے ہاتھوں کو مل لے تو کوئی اس میں گناہ کا کام نہیں ہے۔
یہ یعنی کہ یہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے بزرگ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ اپنے کھانا کہتے ہیں کہ مل کر دسترخوان پر کھایا جائے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ملائکہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اور دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا ہے۔ پوچھا پھر کس پر کھانا کھاتے تھے؟ کہا دسترخوان پر۔ اچھا، یہ ٹیک لگا کر کھانا جس طرح آج کل یہ کھاتے ہیں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں یا پیچھے تکیہ لگا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹیک لگا کر کھانا خلاف سے سنت ہے کھانا، تو ٹیک لگا کر کھانے کے نقصانات بھی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کھانا کھانے والے کو نقصان پہنچتا ہے۔ معدے میں کھانا بآسانی نہیں پہنچتا، معدہ ایک جانب جھک جاتا ہے، کھانے کے جو راستے ہیں اس سے گزرنے میں یہ حیت مانع ہوتی ہے۔ بہرحال ٹیک لگا کر کھانا جب خلاف سنت ہے تو اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ علامہ صاحب یہ کہا بتلائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ بازار میں نہ کھائیں؟ اب یہ دیکھیں ہوٹل تو ہوتے بازار میں ہیں، تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار میں کھانا بے حیائی ہے۔ بازار میں اگر گھر یا دکان کے اندر کھانا ہو تو یہ ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی کہ وضاحت فرماتے ہوٹل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، کھا سکتے ہیں جی، کوئی مکان جگہ ہے اس میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اب کھانا آ گیا، میں نے پڑھا ہے سنا بھی ہے، جب کھانا آ جائے تو پھر اس کھانے میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، وہ گرم ہے تو اس کو ایسے رکھ دے ٹھنڈا ہو جائے۔ ہاں بالکل، پھونک بالکل نہیں مارنی چاہیے، انتظار کر تھوڑا سا کر لیں وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو کھانا سونگھنے کی بھی ممانعت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو مت سونگا کرو کیونکہ درندے سونگا کرتے ہیں۔ تو کھانا اگر گرم آ جائے تو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گرم سرید لایا جاتا تو اسے ڈھانک رکھنے کا حکم دیتی، اور تو اسے ڈھک دیا جاتا یہاں تک کہ اس کی بھاپ ختم ہو جاتی، اور یہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہ ٹھنڈا کر کے کھانا بڑی برکت کا باعث ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی، یعنی کہ کھانے کو کوئی طرح رکھا رہنے دیں، پھر وہ جب آ جائے نہ کھانے روٹی اگر گرم ہے اس کو بھی پھونک نہیں مارنی چاہیے، اگر سالن گرم ہے تو اس کو بھی پھونک نہیں مارنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ سامعین معظم، اس موضوع کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ نئے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔